بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، جناب صدر لاہور بار ایسوسیشن، جناب عابد زبیری صاحب سابقہ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، آپ نے تکلیف کی اتنی دور سے تشریف لائیں، اس کنونشن کو رونق بخشی. اور پریزیڈیم، ممبران پریزیڈیم، میں سب سے پہلے جناب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے آج اس موقع پر قومی کنونشن کیا وکلا کا، اور اس کے لیے تمام تر کریڈٹ جو ہے آج صدر اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. اب جناب آج کے معاملات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ لاہور بار ایسوسیشن کو اس معاملے میں بہت سختی سے کھڑے ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کو، لاہور کے وکلا کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ ایک ترکیب نکالی گئی ہے جس میں سابقہ صدر بھٹی انوالو تھا اور موجودہ سابقہ چیف جسٹس بھٹی انوالو تھا، اور موجودہ چیف جسٹس کا بھی کردار افسوسناک ہے. اسی ساتھ میں کہوں گا کہ پچھلے 2 سال سے یہ کام ہو رہا ہے، لیکن راؤ سمیع صاحب بطور صدر لاہور بار اور پھر رانا انتظار بطور صدر لاہور بار، انہوں نے مکمل ریزسٹنس پیش کی تھی جس کی وجہ سے کچھ ہو نہیں سکا. میں توقع کرتا ہوں موجودہ صدر لاہور بار سے کہ انہی دونوں کے معاملے کو آگے لے جاتے ہوئے مکمل ہڑتال کی جائے تاکہ کوئی عدلیہ کا عدالت یہاں سے کسی اور جگہ نہ جا سکے. جب کراچی میں 5 اضلاع کی عدالتیں ایک جگہ ہو سکتی ہیں تو لاہور میں ایک ضلع کی عدالت اکٹھی نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس کو رجسٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے، لاہور کے ہر وکیل کا فرض ہے. اور میں کہوں گا کہ تقاریر سے عمل زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ کو ایک عدالت باہر نہیں لے جانے دینی چاہیے تھی. آپ جب ایک اجازت دیتے ہیں اس سے رستے کھل جاتے ہیں، لہذا اب آپ کو اور ہمت کرنی پڑے گی تاکہ اگر کوئی عدالت یہاں سے باہر گئی بھی ہے تو وہ واپس لائی جائے. اور اس کے لیے وکلا کا اتحاد بھی چاہیے اور اس کے لیے عزم بھی چاہیے، جو عزم آسانی سے نہیں حاصل ہوتا. بہرحال اگلی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کا کردار افسوسناک ہے. لاہور بار کے معاملات میں بھی، لاہور کی عدالتوں کے معاملے میں بھی، اور یہ جو حافظ آباد میں ہوا ہے اس حوالے سے بھی بڑا قابل افسوس ان کا کردار رہا ہے. ہم سب کو اس بارے میں واضح ہونا چاہیے کہ ہم اس قسم کے کردار کو پسند نہیں کرتے، اور ہم سب وکلا اکٹھے ہیں. ہم لاہور بار کے ساتھ اکٹھے ہیں، ہم حافظ آباد بار کے ساتھ اکٹھے ہیں، اور ہم پاکستان بھر کے وکلا کے ساتھ اکٹھے ہیں. اب میں تیسرے ایشو جو کہ قومی ایشو ہے، بہت اچھی بات کی تھی ہمارے سیکرٹری صاحب نے کہ سارے ایشو ہی جو ہے وکلا کے ایشو ہیں. جج آتے ہیں، جج چلے جاتے ہیں، وکیل اپنی جگہ قائم رہتا ہے. اس لیے یہ کبھی نہ سوچے کہ جج کا ایشو وکیل کا ایشو نہیں ہوتا، یہ ایشو وکیل کا ہی ہوتا ہے. اس لیے اس قسم کی کوئی سیپریشن نہیں ہے کہ یہ جو ججوں کا ایشو ہے یہ وکیلوں کا. جب تک ججز اور وکلا اکٹھے نہیں ہوں گے ملک میں آئین کی آزادی نہیں ہوگی. اس لیے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جنہوں نے خط لکھا ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہادر جج ہیں. ہمیں ایسے بہادر ججز کی ضرورت ہے. افسوس یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا ریکارڈ بڑا ہی افسوسناک. کیا ان کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا؟
ان کو اپنی کرسیاں بچانے کی پڑی ہوئی ہے، بجائے یہ کہ یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرح ایکسپوز کریں انٹیلیجنس ایجنسیز کو جو ججز کے معاملات میں، عدلیہ کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے، لیکن ان میں سے کسی میں جرت ہی نہیں ہے۔ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنے سر پہ سوار کیے ہوئے ہیں، لہذا ہم ڈیمانڈ کریں گے، ہم بہادر ججز کے ساتھ ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جج وہ ہوتا ہے جس میں حوصلہ، جس میں کریج ہوتی ہے، لیکن جو جج جس طرح لاہور ہائی کورٹ کا ریکارڈ جا رہا ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ کو کہ آپ بھی ہمت دکھائیں، آپ کے جج بھی کھل کے بات کریں، جیسا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کھل کے بات کی ہے، آپ بھی کھل کے بات کریں، آپ کے ساتھ کیا کیا گزر رہی ہے یہ بتائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، ساری قوم کے لیے ضروری ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، جب قاضی صاحب نے کل ایک بیان جو اخباروں میں لگا تھا، جب وہ بیان دیا بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی بھی شکایت نہیں پہنچی۔ اس کے بارے میں مجھے میر تقی میر صاحب کا شعر یاد آ گیا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ قاضی صاحب ساری دنیا کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہی ہے، ساری دنیا جانتی، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، پاکستان کا عام آدمی واقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا گل کھلا رہی ہے، کس طرح آئین کی عملداری پر کس طرح حملہ ہو رہا ہے، کس طرح عدلیہ کی آزادی چھینی جا رہی ہے، کس طرح رول آف لا کو دفن کیا جا رہا ہے۔ کمال ہے، آپ کو ہی نہیں پتہ چل رہا؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے ایکشن لینا چاہیے تھا۔ اور پھر افسوس کی بات ہے کہ 30 تاریخ کو جو کیس لگا ہے، پھر ججز کے سامنے آپ نے خود کہا تھا پچھلی تاریخ پر کہ 7 ججز کے پاس اس لیے کیس لگایا ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں اتنے ہی اویلیبل تھے، آج تو سارے اویلیبل ہیں، تو پھر کیوں 6 ججوں کے سامنے لگا رہے ہیں؟ سب کے سامنے لگائیں، فیکشنلزم مت کریں، یہ فیکشنلزم نہیں ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نہیں چلنا۔ ہم آپ کو ہمیشہ انڈیپینڈنٹ جج سمجھتے تھے، پاکستان کے وکلاء نے آپ کا ساتھ دیا آپ کے مشکل وقت میں، اس لیے دیا کہ ہم آپ کو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ خود مختار جج سمجھتے تھے، لیکن آپ اپنی ہی شہرت کو برباد مت کیجیے گا، کیونکہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی تاریخ کا المناک حصہ ہے۔ جس طرح عدلیہ انصاف کی دھجیاں بکھیر رہی ہے، انصاف دینے سے قاصر ہے، جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے ججز کو مجبور کر رہی ہیں مخصوص فیصلے دینے کے لیے، آپ کو لیڈرشپ دکھانی چاہیے اور لیڈرشپ لیں۔ اگر کوئی کہتا ہے آپ کو کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن لے دیں گے تو بھائی اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہوگا، کسی اس قسم کے جھانسے میں نہ آئیں، پہلے بھی بڑے چیف جسٹس جھانسے میں آ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یعقوب علی خان کے ساتھ کیا ہوا تھا جب اس کو ایکسٹینشن دی گئی تھی، آخرکار اس کی نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے سے عدلیہ اندر سے ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، اس کے نتیجے سے یعقوب علی خان کا جو ایگزٹ تھا وہ بڑا ہی افسوسناک تھا ہمارے تاریخ میں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ ریاض احمد کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ شیخ ریاض کو مشرف نے تحفہ دیا تھا، ان کی 3 سال ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی تھی،
اور مجھے فخر ہے ساری بار کے اوپر جس طرح ہم نے اسٹرگل کر کے بار نے وہ واپس کرائی تھی. یہ آپ کا کریڈٹ ہے کہ آخر کار وہ ایکسٹینشن واپس ہوئی تھی اور واپسی کے نتیجے میں شیخ ریاض کا آج نام تک کوئی نہیں لیتا. اس لیے خدا را قائد صاحب تاریخ کو سمجھیں, کسی قسم کے اس قسم کے جھانسے میں نہ آئے. ہم وکلا کسی طرح بھی عدلیہ کی عمروں میں اضافے کی مخالفت کریں گے, سارے پاکستان میں مخالفت کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ عدلیہ اندر سے ڈیوائیڈ ہو. ہم نہیں چاہتے کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی ہو اور کسی ایک کو خوش کرنے کے لیے سال دیے جائیں اور دوسروں کا رستہ روک لیا جائے. اتنی بڑی ناانصافی ہرگز نہیں ہم ہونے دیں گے. اس سے عدلیہ کی آزادی ایک مفروضہ بن کے رہ جائے گی. لہذا بار کی طرف سے میں واضح طور پر یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی کسی قسم کے جھانسے میں نہ آئے. پہلے بھی کھوسا صاحب جھانسے میں آئے تھے, ان کو بھی خیال تھا کہ ان کو ایکسٹینشن ملے گی. آپ نے دیکھ لیا کوئی ایکسٹینشن نہیں. یہ استعمال کرتے ہیں, فارغ کر دیتے ہیں. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی روایت یہ ہے. لہذا بھائی صاحب اپنی شہرت, اپنی ریپوٹیشن بچائیے گا اور انصاف کیجئے گا. کچھ فیصلے جو پچھلے دنوں آپ نے کیے ہیں وہ قابل فخر نہیں ہیں. وہ تاریخ میں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیے جائیں گے اور تاریخ میں آپ کے خلاف ان فیصلوں کی وجہ سے, جیسے کہ ابھی ذکر ہوا ہے مولوی تمیز الدین خان کا کیس, 200 کا کیس, اسی طرح آپ کا نام بھی اسی کے ساتھ آئے گا. آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگلے چند ماہ جو آپ کے پاس ہے بطور چیف جسٹس کے اچھے فیصلے کیجئے گا, سب کو ریلیف دیجئے گا, فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کیجئے گا, فل کورٹ بٹھائیے گا ان 6 ججز کے شکایات پر. اور جس طرح ان 6 ججز نے جرت دکھائی ہے, ہر جرت مند جج کو ہم بالکل اس کا ساتھ دیں گے. اور آپ سے بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ 30 تاریخ کو فل کورٹ بٹھا کر انصاف کریں گے. اور نہ صرف ان ججز کے ساتھ, کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں, وہ قوم کے لیے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے وہ کھڑے ہیں. ہم آپ سے یہ توقع کریں گے کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے. آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان کی آواز روکنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ ہم سب وکلا کا اتنا ہی بڑا ایشو ہے جتنا کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ رہے, جوڈیشری میں بہادر اور انڈیپینڈنٹ ججز ہوں اور وہ کھل کے کام کر سکیں. ان کے رستے میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں. کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ اس میں آگے نہ آئیں. وہ صرف اور صرف انصاف کرنے کے متحمل ہو سکیں. ان الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موقع پر ایک قومی کنونشن کر کے ہم سب کو, اور ایک امید ہے کہ بہت ایک اہم آج ہم قرارداد پاس کریں گے جو کہ آنے والے وقتوں کے لیے وکیلوں کے لیے مشرِ راہ ہوگی. بہت بہت شکریہ.